بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کی جماعت کا پیشوا اور امام بنا۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے بالا خانے بدلے میں دیے جائیں گے اور جنت میں ان لوگوں کا مبارکبادی اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جنت کیا ہی بہترین ٹھہرنے اور اقامت کی جگہ ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کی جماعت کا سردار بنا۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے بالا خانے بدلے میں دیے جائیں گے اور ان لوگوں کا جنت میں مبارکبادی اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جنت کیا ہی بہترین ٹھہرنے اور اقامت کی جگہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اسباب بھی اختیار کرنے اس اسبابی دنیا میں ضروری ہے، اور اس کے لیے بنیادی چیز جیسے عرض کیا تھا صحیح رشتے کی تلاش، اور رشتے کی تلاش میں دینداری کو مقدم رکھنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے دین سے اور جن کے دینداری سے تمہیں اطمینان ہے اگر ان سے رشتہ آئے تو تم اپنی اولاد کا بیاہ کرا دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اسی چیز کو مقدم سمجھنا چاہیے، ایمانداری دینداری کو مقدم سمجھنا چاہیے، اور اپنی اولاد سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک پانے کے لیے ان میں بھی اسباب اختیار کرنا اور شرعی حدود سے جو متعین ہے اسباب ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، جن میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو۔ نام کا بھی انسان کی تربیت پر اثر پڑتا ہے، اسی لیے روایات میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کے نام بدلوائے تھے۔ ایک عورت کا نام تھا آسیہ، عین سے اور صاد سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بدل کر کہا نہیں، تمہارا نام جمیلہ ہے، کیونکہ آسیہ کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنے والی عورت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نام تبدیل کیا۔ ایک عورت کا نام تھا برہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ اس میں چونکہ اپنی بڑائی اور اپنی پاکی بیان ہو رہی ہے لفظ میں، کیونکہ برہ کا معنی ہے بہت نیک صالح،
تو آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی پاکی ہانکا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کون متقی اور پرہیزگار ہے۔ معلوم ہوا کہ ناموں کے رکھنے میں بھی اس کے اصول ہیں، اور یہ باپ بننے کی پہلی ذمہ داری ہے۔ باپ بننے کی پہلی ذمہ داری ہے پیدا ہونے والے بچے کا صحیح نام رکھا جائے۔ اس سے پہلے جو ذمہ داریاں تھیں وہ شوہر بننے کی تھی، ایک آدمی کو شوہر بننا ہے تو شوہر بننے کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اب جس دن بچہ پیدا ہو رہا ہے اس دن باپ بننے کی ذمہ داری اور ماں بننے کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے۔ یہ ایک مزاج تو اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کا نام ایسا پسند کروں کہ ایسا نام نہ ہو سکتا ہے کسی کا جذبہ، اور شریعت مطہرہ نے اس کی رعایت کی ہے لم نجعل له من قبل سمیہ، زکریا ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں اور ہم اس کا نام رکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے وہ نام رہا ہی نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیٹ پر سرچ کیے جائیں۔ لوگ نیٹ پر نام سرچ کرتے ہیں اور پھر اس کو رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد پھر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بتا دو۔ مجھے تو کچھ لوگوں کا انداز ہو جاتا ہے کہ نیٹ سے لائے تو میں کہتا ہوں انہیں سے پوچھنا جن سے پوچھا جائے، ہمیں کیوں پوچھنے آتے؟ پوچھنا تھا ہم سے تو پہلے پوچھتے، نام رکھ کر پوچھنے کیوں آ گئے؟ آپ نے نیٹ سے فائدہ اٹھایا ہے تو نیٹ کا ہی کہو اور نیٹ کا ہی برکات لیتے رہو۔ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر علماء سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو تو۔ اچھی بات ہے، اپنے دل میں جس کا اعزاز اور اکرام ہے، جس کو دین کے اعتبار سے ہم اچھا سمجھتے ہیں، ان سے ہر بات معلوم کرنی چاہیے، کرنی ہی چاہیے۔ آپ سب چیز وہیں سے پوچھیے، پھر وہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ شرعی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے آپ کو نام پسند کر کے دیں۔ اس لیے ناموں کا بچے کا پہلا حق ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں صراحتاً یعنی صاف شبدوں میں فرمایا ہے حسنوا اسمہ، اچھا نام رکھو۔ یہ بچے کا پہلا ہے۔ بچے کا دوسرا حق جو شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا، اس لیے کہ ایک حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت اور پریشانیوں اور آفت سے بچنے کے لیے بچہ لٹکا ہوا ہوتا ہے عقیقہ ہونے تک۔ عقیقہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں جاتا ہے۔ اس میں بھی اصل عقیقہ جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے، یہ اصل عقیقہ۔ رہی بات اس کا گوشت، تو اس کا گوشت چاہے لوگوں کو پکا کر کھلاؤ، لوگوں کو کچا تقسیم کر دو، کچھ گھر میں رکھو، یہ سب اختیاری چیز ہے۔ عقیقہ کی اصل بنیاد جانور کو ذبح کرنے پر ہے، اس میں وہ بڑے التزامات کی چیز نہیں ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، وہ رسمیت اور لوگوں کو بلانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، یہ التزامات جو شریعت مطہرہ نے نہیں رکھے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، عقیقہ نہیں ہوتا۔ اس کی فکر کرنی چاہیے، چاہے یہ واجب نہیں ہے، عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے۔ جو والی حیثیت ہونے کے باوجود بھی نہیں کرے گا تو وہ کسی فرض اور واجب کے چھوڑنے کے گناہ میں مرتکب نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ اس میں فوائد ہیں تو ہر صاحب حیثیت والی کو دیر کیے بغیر 7ویں تاریخ کو، اس کی پیدائش سے 7واں جو دن ہے، اس 7ویں دن کو عقیقہ کر ہی دینا چاہیے۔ یہ اس کا حق ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں جائے۔ پھر ایک ضعیف حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن بچے کے بال، بچہ یا بچی جو اس کے بال اتار دیے جائیں، اور پھر طاقت ہو تو اس بال کے وزن کے بقدر چاندی یا سونا خرچ کیا جائے، صدقہ میں دیا جائے۔ یہ عقیقہ کرنا، یہ دونوں حکم مستحب ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے
کہ بچہ کے 7ویں دن میں جب سر کے بال اتارے جائیں تو کچھ پانی بال اتارنے کے بعد اس میں زعفران کے 2-4 دھاگے وغیرہ ڈال کر کے اس پانی کو سر پر پھیر دیا جائے، یا کم از کم انگلیاں ڈال کر کے پھیر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں باپ بننے کی ذمہ داری سیکھنے کی باتیں ہیں، کہ ہم باپ بن رہے ہیں، اب آج سے ہماری ذمہ داریاں شروع ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بچہ کم سن ہے، بے سمجھ ہے، اس وقت میں بھی اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے کہ شریعت مطہرہ میں اپنی اولاد میں ایمانداری اور اللہ کا تعارف اتارنے کے لیے کتنا کڑا انتظام کیا کہ پیدائش کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان پڑھ لی جائے، بائیں میں اقامت پڑھی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری بکواس آنے سے پہلے اور فواحش اور برائیوں کی دعوتیں آنے سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا حکم میں، اللہ کے احکام کی بجاوری میں کامیابی ہیں اور مسجد کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یہ ساری دعوتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے تو اذان کے ختم کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ۔ سب سے بڑی پکار جو ہے، سب سے بڑی دین کی طرف بلانے کی آواز جو ہے، اس کو اذان کہا جا رہا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے مکمل دعوت کے رب اے اللہ، اس لیے اذان دعوت ہے، اس دعوت کے حق میں دوسری دعوت نہیں چلتی۔ جب اذان ہو تو ایسی صورت میں اپنی بات کریں۔ تو یہ شریعت نے جو انتظام کیا، اذان کان میں ڈالو، ہلکی آواز سے اس کے کان میں اللہ کی آواز پہنچ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے کہ بچے کے کان میں جو بات پڑتی ہے اس بات کا اثر ہوتا ہے، غیر شعوری طور پر ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن غیر شعوری بے سمجھی میں بھی بات کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ وہ سمجھتا نہیں ہے، گرمی میں اگر ہم ہیں اور اگر ہم اس کو پنکھے کے نیچے یا اے سی والے ماحول میں لے کر آئیں گے تو وہ بولے گا نہیں، لیکن وہ ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے۔ یہ غیر شعوری، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کو پنکھا کہتے ہیں، اس کو اے سی کہتے ہیں، اس کو سایہ کہتے ہیں، اس کو دھوپ کہتے ہیں۔ جس طرح یہ دنیاوی چیزوں میں یہ محسوسات میں سے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، تو ایسے ہی دینداری کا فائدہ یہ ظاہر میں نظر آنے والی پنکھے کی طرح نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ جیسے ان محسوسات میں ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کے اس کے فوائد ہیں۔ اسی لیے کان میں اذان کہلوائی جائے۔ اذان کے کلمات ہم سنتے ہیں، اذان بتا نہیں سکتے کہ اذان ہے، اور اذان سے برکات ہیں، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے شیطان سے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور اس کے کان کے ذریعے سے اس کے دل میں جو دنیا میں اس کا پہلا قدم اور پہلی صبح یا پہلی شام اس کی آ رہی ہے، تو اس کی پہلی صبح پہلی شام توحید کے کلمات کے ساتھ اس کی ہو۔ اس لیے بچہ کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی گھر میں اس کی دینی تربیت اور اس سے ٹھنڈک اگر پانی ہے، ہمارے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اگر ہم پانا چاہتے ہیں اور گھر کو سکون کا گھر بنانا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بے سمجھ بچے کے سامنے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ خانوادہ نبوت میں یہ بات رہی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ بولتا ہوتا تو اس کو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات اس کو یاد کروائی جاتی تھی، بلوائی جاتی تھی، جس میں توحید کا درس ہے۔ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الذل وكبره تكبيرا، کہ اس اللہ کی بات کرو کہ جس کا کوئی اولاد نہیں اور کمزوری کی وجہ سے اس کو کسی معاون مددگار کی ضرورت نہیں، اور اس اللہ کی بڑائی بیان کرو، یہ سکھلایا جاتا تھا۔ تو بچہ آٹومیٹک تو نہیں بولے گا، اس کے پاس میں جب وہ آج تک بولا نہیں ہے اور ابھی بولنے کی عمر کو پہنچا نہیں ہے، تو بولے گا تو کیا بولے گا؟ وہ وہی بولے گا جو سنتا تھا۔
اگر ہم نے اس کے سامنے کوئی گانا بجاتے رکھا اور موبائل سے گندی چیزیں بجتی رہی تو ایسی صورت میں اس بچے پر اسی چیز کا اثر ہوگا. مشہور قصہ ہے، چاہے تفسیر سے اور قرآن کی آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کہ ایک بادشاہ کو خبر پہنچتی ہے کہ تمہارا بیٹا جو میدان میں گیا تھا وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا، لشکر ہار گیا، تمہارا لشکر ہار چکا ہے. وہ پریشان گھر میں داخل ہوا تو بیگم نے چہرے پر اثر دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ تو غم کی بات ہے، کوئی فکر ہے؟ کہا کہ یہ خبر پہنچی ہے کہ لشکر ہمارا ہار گیا. وہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ کہ بیٹا پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا اس کا مجھے دکھ ہے. تاکہ غلط خبر، جھوٹی خبر فکر نہ کرو. مجھے کسی نے خبر پہنچائی، خبر پہنچانے کے لیے آدمی مستقل آیا، جو بھی ہو غلط ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آتی ہے کہ تمہارا بیٹا پیٹھ پھیر کر بھاگا نہیں ہے، اور اسلام کی اس لشکر کی سپہ سالاری وہ کر رہا تھا، وہ صحیح معنی میں کی ہے، اور لشکر کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے. بیگم کے پاس گئے کہ تم نے کیسے کہہ دیا تھا؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ بچہ پیٹ میں تھا اس زمانے میں، اور جب اس کو ہم دودھ پلا رہے تھے اس زمانے میں، ہم نے اپنے آپ کو غافل نہیں رکھا ہے اور دودھ پلایا ہے تو ذکر کے ساتھ بھی ہمیشہ پلایا ہے، چاہے رات میں ہو چاہے دن میں ہو. اس کی برکات ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا وہ شہید کر دیا جائے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے. تو وہ وقت تھا. اور آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ چونکہ ہم نے اپنی باپ پنے کی ذمہ داری صحیح نبھائی نہیں، کہ بچی کو یہ سکھلایا نہیں کہ بیٹی تو جب اب بچے کی ماں بن رہی ہے، بچے کی ماں بننے والی ہے، تو تیری ذمہ داری کیا ہے. یہ چیزیں بتانا کوئی عیب اور شرم کی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ساری احادیث ہیں جس میں ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہے. تو اگر عیب اور شرم کی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح نہ بتاتے. اور عام ہے آپ کی تعلیمات. اس لیے اس کے سامنے بچے کا یہ حق ہے، اگر ٹھنڈک پانی ہے تو یہ اسباب قطعی اسباب میں سے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی گناہ کی بات نہ کی جائے، کوئی بےہودگی کی بات نہ کی جائے، کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے، بلکہ اس کے سامنے چاہے وہ بے سمجھ ہے اطاعت شعاری اور اللہ کے احکام کی بجاوری کے کام کیے جائے اور ذکر کیا جائے تو وہ بچہ اللہ بولے گا انشاءاللہ. پھر ان بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک پانے کے لیے باپ پر ذمہ داری اچھا نام، اس کا عقیقہ کرنا. اب جب کہ وہ شعور کی عمر پر آ رہا ہے تو اس کو اچھا ادب سکھلانا. یہ بچے کا اپنے باپ پر حق ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بچے پر حقوق بعد میں آتے ہیں، پہلے باپ پر آتے ہیں. تو پہلے تم نبھاؤ. پہلے باپ اپنے باپ کی ذمہ داری ہے، اس پر کچھ کام لازم ہے، وہ ان کاموں کو کرے. تو پھر امید ہے کہ یہ بچہ جب وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کا وقت آئے گا تو وہ اپنا حق ادا کرے گا. اس لیے روایت میں ہے کہ جب بچے کو ادب اور تعلیم سکھلانے کا وقت آ جائے اور پھر اس کے باپ نے وہ ذمہ داری نبھائی نہیں، اور یہ بچہ اگر کسی بدکاری میں مبتلا ہو گیا تو جہاں اس سے مطالبہ ہوگا اس کے باپ سے بھی مطالبہ ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی. اور ادب اور تعلیم، اسلام دنیاوی تعلیم کو اور ان چیزوں کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو علم نہیں کہتے. یہ دنیا کمانے کے بہت سے الگ الگ ذریعے ہیں، اور دنیا کمانے کے ذریعوں کے ذریعے سے بھی آدمی مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے. ایک آدمی دکان لے کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن اسی سے وہ مخلوق کی خدمت بھی کر سکتا ہے. اس کمائے ہوئے مال سے لوگوں کی محتاجوں کی مدد کرے تو یہی دکان اس کے لیے آخرت کا ذریعہ بھی ہے.
دکان پر آنے والے کوئی مجبور آدمی کو جو بیچارہ پورا پیسہ بھی نہیں لا سکتا اور اس کا حال بتا رہا ہے کہ یہ مجبور ہوگا ہی، اور کچھ تحقیق کرنے سے پتہ چلا، اور اس کو جس چیز کی واقعے میں اس وقت ضرورت ہے اس کا مول اور اس کا پیسہ اس کے پاس پورا نہیں ہے، اس وقت میں کچھ آدمی صدقے سے کام لے لے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آ رہے ہیں تیسری مرتبہ اور یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے دام لے کر آئے ہیں، ادھورا پیسہ لے کر آئے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ذرا ناپ پورا لیجیے اور ہمارے ساتھ صدقے کا برتاؤ کر لیجیے. تو یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں، بلکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے اب ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تمہارا حقیقی یہ تمہارا بھائی ہے. تو خیر یہ کہ یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ یہ جو علم کہا جاتا ہے وہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم الحلال والحرام کو، شریعت کے علم کو علم کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو علم نہیں کہا جاتا. تو اسلام روکتا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ حلال روزگار اختیار کرو اور اس حلال روزگار سے اپنی ضرورت پوری کرو اور اپنے اوپر جن جن کی ذمہ داری ہے ان تمام کی ضرورت پوری کرو. یہ تو ذمہ داری کا کام ہے. لیکن تعلیم اور تعلیم اور ادب جس کو کہا جاتا ہے وہ شریعت کے ساتھ وابستہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی معلم نہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کے دنیا کو کوئی اچھا کیریکٹر دینے والا نہیں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں کیریکٹر کے درجہ کو سب سے اپ لیول پر، اونچے لیول پر پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. دنیا کہاں کیریکٹر سکھلا سکتی ہے اور اخلاق سکھلا سکتی ہے؟ سب کے سب اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائے ہیں، اور اخلاق پہلے سے چلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیے ہیں، میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب پہلے سے چلے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات دی گئی ہیں. ان اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات کو تکمیل تک، مکمل تک، درجے تک پہنچانے کا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ سید الانبیاء ہیں. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ بذات خود ادب سکھلاتا تھا، اس لیے ان کے اوپر کوئی اور نہیں. تو وہ جو اخلاق، وہ جو تعلیم، وہ جو ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، یہ بچہ جبکہ نابالغ ہے اور بے سمجھ ہے، اس زمانے سے اس کا حق ہے کہ باپ یہ حق ادا کرے اور اس کی باتوں پر اور اس کے عمل پر نگرانی رکھے، اور نگرانی رکھ کر کے جہاں ٹوکنے کی بات آ جائے تو فوراً باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ٹوکے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہیں اور سامنے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں صدقہ کا مال بھی آتا تھا لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے. تو وہ چھوٹے بچے تھے، 3 سال کے آس پاس کا عرصہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں تقریباً. انہوں نے کھجور میں سے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھی. آپ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، فوراً آپ نے فرمایا کخ کخ. ہم اپنی زبان میں جیسے بچے کو تھوکوانے کے لیے تھو تھو کرتے ہیں، یہ عربی کا لفظ تھا. اور آپ نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو لا تحل لنا الصدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے؟ چھوٹے سے بچے ہیں لیکن شریعت کا ایک اہم حکم ان کو سکھلا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بچہ مکلف نہیں ہے، وہ تو نابالغ تھے. صدقہ حلال نہیں ہے تو بالغ، اللہ کا حکم ہے اور حکم ہے تو وہ تو بالغوں پر آتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے اسی وقت روک دیا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور شراح حدیث لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 8 سال کے آس پاس تھی. بتائیے 8 سال یعنی ہمارے مکتب میں آنے والے بچے کی جو عمر ہے اس کی داخلہ ہوئے 2 سال ہوئے ہوں گے، تیسرا شروع ہے. 5 پر ہم داخل کرتے ہیں، 5 6 7 تو تیسرا چوتھا سال، اس کا تیسرا سال چل رہا ہوگا، پورا کر چکا ہے، چوتھے سال میں آیا ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بہت اونچے معیار کی ایمانیات کی تعلیم دے رہے ہیں. یا غلام، او بچے، اعلمک کلمات، پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات شروع نہیں کر دی بلکہ ان کو اے بچے کہہ کر کے متوجہ کیا، اور پھر فرمایا اعلمک کلمات، چند باتیں میں تجھے سکھلاتا ہوں، دھیان رکھ. اور پھر کہا احفظ اللہ یحفظ، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تمہیں بچائیں گے. 8 سال کے بچے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم دے رہے ہیں. یہ مکاتب کے اساتذہ جو ہیں اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. جو ذمہ داری ماں باپ کی تھی وہ ذمہ داری ہمارے اساتذہ نبھاتے ہیں. جو فریضہ باپ پر لازم کیا گیا تھا اس فریضہ کو نبھانے کے لیے ہم نے جن کو رکھا ہے ان کی قدر کرنا ضروری ہے. باپ کا فرض کم یہ اساتذہ کرتے ہیں. اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، چاہو تو سب بند کر دو. دنیا اپنی آنکھوں سے 10-20 سال میں دیکھے گی کہ پورے ارتداد عام ہو جائے گا. سب کو چھٹی ملتی ہے، مؤذن صاحب کو کبھی چھٹی نہیں، ان کی اذان تو چلے گی. وہ کہیں جائیں گے تو کسی کو کہہ کر جائیں گے. بارش ہو تو لوگوں کے لیے رخصت ہو جاتی ہے، لیکن مؤذن صاحب کے لیے، امام صاحب کے لیے کورونا میں بھی چھٹی نہیں. بارش کی تو بات چھوڑ دو. پچھلے سال کے کورونا میں بھی سب کو نکلنا منع تھا، ابھی تو رخصت ہے، لیکن اس وقت میں بھی ذمہ داری اگر نبھائی ہے تو مسجد کا حق ادا کرنے کا کام اگر کیا ہے تو انہی ملاؤں نے کیا ہے. اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ کام نبھائیں گے. جو ان کی قدر کرے گا وہ اپنی آخرت بنے گا، جو نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا. اس نے لکھا ہے حضرت مولانا مرغول صاحب نے کہ جو آدمی، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مطلب یہ کہ مجھے کوئی شکایت ہے، نہیں، یہ تو میری ذمہ داری ہے. آپ ہم سے محبت سے سنتے ہیں تو ہم دونوں طرف بات کہیں گے. جیسے ہم اپنے دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی عوام تو ایسی ہے جیسے کہ صحابہ میں سے بعض دیہاتی صحابی آئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے پوچھ رہے ہیں من منکم محمد. ہماری استاد فرماتے ہیں دروازے پر کھڑے کھڑے کوئی ہم کو پوچھے کہ یوسف بھائی کون ہے تو چہرہ ہمارا تھوڑا بگڑے گا، کیسا بولتا ہے یہ. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری نہیں. تو اسی طریقے سے عوام کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ملازمت نہیں ہے. یہ علماء جو ہیں یہ کسی کے نوکر نہیں ہے، وہ ہماری فرض ذمہ داری میں معاون اور مددگار ہیں. اور کوئی آدمی اپنا معاون اور مددگار کسی کو سمجھے تو اس کا اپنا احسان اس کا اپنے اوپر احسان سمجھتا ہے. حضرت مولانا مرغول صاحب نے لکھا ہے جو ان علماء کو اور دینداروں کو اچھی نگاہ سے دیکھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، اس کی اولاد، اور اگر اولاد نہیں تو ان کے اولاد کی اولاد اسی دین کی خادم بن جائے. بڑی بات ہے. لوگ ترستے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی حافظ، صرف یاسین شریف کا حافظ ایک علاقے میں ہمیں معلوم ہے، ہمارے گجرات کا ایک علاقے میں ان کا بیٹا جب یاسین شریف کا حافظ بنا ہے تو پورے گاؤں کی دعوت کی، کیوں کہ گاؤں میں کوئی تھا ہی نہیں جو یاسین شریف بھی یاد رکھتا ہو. بڑی بات ہے. اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسی کو اپنے کلام سے وابستگی دیتے ہیں. یہ ذمہ داری اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے فرد ہیں، چچا زاد بھائی. ایسا نہیں کہ ایک دم وہ دور دراز علاقے کا کوئی آدمی ہو اور جو بالکل ناواقف ہو، لیکن روزانہ گھر میں سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ. پھر کہہ رہے ہیں کہ بچے جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. پھر آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد مانگو اللہ سے مانگو. اور سنو، پوری دنیا اگر تمہیں کسی چیز میں راحت پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہیں لکھ رکھا ہے، اور پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں، وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لکھا.
یہ سب کے سب اپنی اولاد سے اور اپنے گھر کے افراد سے آنکھوں کی ٹھنڈک پانے کے اسباب ہیں. دعا بعد میں ہے، محنت پہلے. اسے دیکھو نماز پہلے پڑھوائی گئی، دعا آخر میں. اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دعا بالکل آخر میں. پہلے کام کرو پھر دعا کرو. یہ نہیں کہ کام کے بغیر ہی دعا کرتے چلے جاؤ. اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی قادر ذات ہیں، وہ بغیر محنت کے اگر کوئی بندہ دعا کرے تو اس کو بھی دے دے. وہ اس کی کریم ذات کی طرف سے عطا کی بات ہے. لیکن سنت اللہ یہ ہے محنت کرو پھر دعا کرو. قدرت اللہ یہ ہے، اللہ کی دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کا طریقہ اور ایک ہے اللہ کی قدرت. اللہ جس کو چاہے، بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں قدرت کو بیان فرمایا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے. ایک آدمی نہ چاہے لیکن پھر بھی اللہ چاہے تو اللہ کر دے. تو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے پانے کے لیے اپنی سنت کو بیان کیا کہ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں. یہ ہدایت پانے کا طریقہ ہے. تو ایسے ہی اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں ہم سب، تو اس کے لیے ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی سنت ہے. یہ سنت میں سے ہے کہ ہم سب یہ فکر رکھیں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد کو میرے لیے نعمت بنانا ہے تو اس کے لیے میں انتظام کروں. ورنہ حدیث شریف میں یہ بھی کہا گیا ہے اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ اولاد میرے لیے وبال بنے. اسی طریقے سے ان بچوں کے دلوں میں بچپن ہی کے زمانے سے اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگرد یعنی تابعین کی، محدثین کی، علماء کی، فقہاء کی، اور اپنے زمانے میں جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی محبت پیدا ہو. اس کے لیے بچپن ہی سے ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالی جائیں. کیوں؟ آخر مکاتب میں ایک جو نصاب میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے تو اس میں جہاں عقائد ہے، جہاں فقہ ہے، تو ایک آدھ قصے بھی اس پہ رکھے جاتے ہیں. کچھ قصے رکھ دیے. کیوں؟ کہ ان قصوں سے بچوں کا مزاج ہوتا ہے قصے سناؤ. اب وہ دو بلیوں میں جھگڑا ہو گیا اور بندر آ گیا، کیا ملے گا اس سے؟ کچھ نہیں ملا. یہ بچے کے مزاج میں پیدا ہو گیا کہ کسی کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارا بھی کھا جائے گا، جیسے بندر کھا گیا. اس کے بجائے یہ کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ سے پہلے آئے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے بچوں کی زبان میں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سنایا اور قصہ سنا کر کہا دیکھو ان لوگوں نے نبی کو نہ مانا نا تو اللہ نے ان کی زمین کو الٹا کیا اور پتھر برسائے. اب ایک بات ہی ساتھ میں بولنی ہے کہ اب جب ہم قرآن اور نبی کی بات کے خلاف کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا. بس اس کے دل میں اتنا بٹھانا کافی ہے. وہ بچہ ہی ماں باپ کو پھر دعوت دے گا کبھی کہ ابا آپ نے تو کہا تھا، اس پہ ایسا نہیں کر سکتے. اور اگر ہم انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء ان کے قصے سنائیں گے تو اس کی ہمت بلند ہوگی اور پھر کسی باطل فرقے کا وہ شکار اپنی جوانی میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی بچپن میں ہم نے بیج جو بویا ہے وہ ان کے ساتھ. قرآن کہتا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. ان علماء اور محدثین، فقہاء اور زمانے کے اور ہمارے زمانے سے پہلے جو بزرگان گزر چکے ہیں ان کے صحیح قصے اگر ہم سنائیں گے،
صحابہ کے سنائیں گے تو ان کے ساتھ رہنے کی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور ان کے ساتھ رہ کر کے آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں وہ عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ تو بچہ ہے، اس لیے ان کے لباس پر بھی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ شریعت مطہرہ نے اور اسلام نے کوئی سلائے لباس نہیں دیا ہے کہ جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے کہ بھئی یہی کلر ہوگا اور اسی ٹائپ کا سلائی ہوگی اور یہی گنویش، اس کے بغیر میں انٹری۔ اسلام نے ایسا نہیں کیا، لیکن اسلام نے لباس کے اصول رکھے ہیں۔ جو لوگ اپنے اولاد کو بچپن کے زمانے میں ادھورا لباس پہنائیں گے، سطر ان کا صحیح معنی میں چھپا نہیں ہوگا۔ اتنی بات طے ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا اور آپ چاہیں گے کہ یہ لباس پہن تو وہ نہیں پہنے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ادھورا لباس پہننے سے بے شرمی کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ جانوروں جیسی صفتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے بدن کھلے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے۔ اور اگر بچیوں کو بچپن سے ہی پورا لباس پہنائیں گے، مارکیٹ کا ریڈی میڈ جو ہے، تیار بنایا لباس جو ہے، وہ عموماً ان حدود کے لحاظ کے ساتھ نہیں سلایا ہوا ہوتا۔ عموماً کہتا ہوں، ہو سکتا ہے تو ایسا مل بھی جائے کہ ہماری بچی ہے اور اس کی آستین ادھوری ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر، وہ نابالغ ہے، وہ مکلف نہیں ہے، شاید آپ کو شیطان ایسے ذہن نہ ڈالے۔ بچی مکلف نہیں، لانے والا ذمہ دار ہے، باپ مکلف ہے کہ تو ادھورا لایا کی۔ تو ہم نے اس کے دل میں پہلے سے ہی اسلام کی اگر محبت رکھی ہے تو وہ اسلام کی محبت وہ ساری چیزوں کے ساتھ آئے گی کہ ماں باپ کی محبت رکھنا، دین سے محبت رکھنا، دادا دادی سے محبت رکھنا۔ پھر وہ دادا دادی کام بتائیں گے تو ایسی صورت میں وہ بوجھ محسوس نہیں کرے گی، کیونکہ پہلے سے ہی ہم نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ آج ادھوری آستینوں کا لباس عام ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ چہرے پر عورت نوز پش ڈالی ہوئی ہے اور آستین کٹ ہے۔ صحیح بات ہے، فتنے کی بنیاد چہرہ ہے، لیکن چہرے کے تو شریعت مطہرہ نے ضرورت کے موقع پر کھولنے کی بھی اجازت ہے۔ بلکہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ شریعت نے یوں کہا کہ چہرہ کھولو۔ ایک اسلامی قاضی کے سامنے ایک عورت کسی معاملے کی گواہی دینے کے لیے آ رہی ہے تو چلے گی نہیں گواہی، پہلے چہرہ کھولو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بنت احمد گواہی دے رہی ہے اور آئی ہے عورت زینب بنت قاسم، کون جانتا ہے؟ تعین ہوگی پہلے۔ لیکن آستین تو کھلے رکھنے کی کسی حال میں اجازت نہیں تھی، تو آستین تو کٹ ہے اور چہرے پر نخار ہے۔ وہ اچھی بات ہے، اس اچھی کو ہم برا نہیں کہیں گے، لیکن آپ نے اس کا لحاظ کیا ہے تو اس کا بھی تو لحاظ ضروری ہے۔ پھر اللہ معاف کرے، چست ازار عورتوں میں عام ہو گئی، اچھے خاصے دیندار لوگ، لیکن ازار اور ان کے گھروں میں بچے جو ہیں نا، یہ ماں باپ کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا چھپا ہے، وہ بچوں کو دیکھو۔ ماں باپ کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے تو ان کے گھروں کے بچوں کا اٹھک بیٹھک دیکھ لو، ان کا لباس دیکھو، ان کا رویہ دیکھو، کیونکہ بچہ ایسے ہی نہیں پکڑے گا، وہ تقریر سے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ تو ماں باپ کے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ اصل دعوت عملی دعوت ہے، قولی دعوت یعنی زبان سے جو دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو، مسجد میں آؤ،
گشت میں چلو، یہ جو دعوت دی جاتی ہے یہ زبان کی دعوت ہے. اب میں جو دے رہا ہوں یہ زبان کی دعوت ہے. یہ زبان کی دعوت عمل پر آنے کے لیے اور عملی دعوت پر آنے کے لیے. اسے صحابہ نے اتنا کہا تھا کنوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جائے. کوئی تقریر نہیں، بات پوری. اور ہمیں متقین کا پیشوا اور سردار بنا دیجیے. متقین کا سردار، یہ سرداری چاہی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر کے تمام افراد متقی ہو، پرہیزگار ہو. تو ظاہر بات ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے، باپ ہے، وہ باپ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ متقیوں کی جماعت کا ایک سردار ہے. اور تقوی اور ایمان کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کو ہم ایماندار بنا کر گئے، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کے اولاد دین کا بڑا کام کرنے والی بن جاتی ہے اور دیندار بن جاتی ہے. ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے دینی مجاہدات کرنے والی اور محنت اور مشقت کرنے والی، اور اس کا ایک بڑا مقام اللہ کے یہاں بن جاتا ہے، اور ماں باپ نیچے رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا. قرآن کریم سے اور احادیث سے، قرآن کی آیت بھی صراحتاً ہے کہ اگر اولاد اوپر پہنچ چکی ہے یا ماں باپ اوپر پہنچ چکے ہیں، دونوں طرف ہو سکتا ہے کہ کبھی ماں باپ بڑے اونچے معیار کے اور ان کی اولاد دیندار ضرور ہیں، جنت میں جانے والی ضرور ہیں، لیکن ان کے اعمال اتنی معیار کے نہیں جس معیار پر ماں باپ پہنچے ہیں، یا اولاد اوپر کے درجہ پر پہنچ چکی ہے اور ماں باپ نیچے کے درجے پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس اونچے والے کو تو اسی جگہ پر رکھے گا اور نچلے والوں کو اوپر لگا دے گا کہ اوپر چلے گا. الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد اوپر کے درجے پر تھی تو ماں باپ کو بھی اوپر لے جائیں گے. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ماں باپ چلے گئے دین ایمان کے ساتھ، اور ان کی اولاد پیچھے دین ایمان کی محنت میں لگی رہی، تو ماں باپ کو درجہ اسی حال میں بڑھتا ہے، اولاد ابھی پیچھے باقی ہے. تو روایت میں ہے کہ وہ ماں باپ پوچھتے ہیں کہ الہ العالمین، یہ درجہ ہمارا جو اونچا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے؟ کہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، نیک کام کر رہی ہے، اس کی بدولت تمہارے درجے بلند ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کو ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے جنت ملے گی. اور جنت کے بالا خانے، جنت ایسی کہ ایک درجے سے دوسرا درجہ، زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ. بخاری شریف کی روایت سے ہے کہ جنتیوں کو ایک کھولدار موتی، یعنی ایسا موتی کہ اوپر سے تو موتی ہے، نیچے سے کٹنگ کیا ہوا دیا جائے گا، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی؟ 60 میل ہوگی، یعنی 100 کلومیٹر کے آس پاس. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے روایت نقل کی ہیں، سب سے ادنا درجے کے جنتی کو ایک موتی کا محل دیا جائے گا، موتی کا قبہ ہوگا جس میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے پر 70,000 دروازے، ایک کمرے پر ایک دروازہ، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. ایک شاہانہ استقبال جنتی کا جنت میں ہوگا اللہ کی طرف سے، جو اللہ کا ایک بڑا فضل ہوگا. اور بہت عالیشان جنت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے، آنکھوں نے وہ منظر کبھی دنیا میں دیکھے نہیں اور اس کو سنا نہیں،
کسی دل پر اس کا خیال تک گزرا نہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے بڑا، یہ تو جو سنایا گیا ہے وہ نمونہ کے طور پر ترغیب دینے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جنت کو کھولا ہے. تمام جنتی ہفتے میں ایک دن بازار جائیں گے اور وہاں بازار میں ہوں گے، ہوا چلے گی. دنیا میں تو عمر ہوتی جاتی ہے، عمر ہوتے ہوتے آدمی کی چمڑی ڈھیلی پڑتی ہے. دادا اور پوتے میں فرق تو رکھنا ہی پڑے گا نا، کہ دادا اور پوتے دونوں جیسے برابر جیسے دکھیں، یہ تو برابر بات نہیں ہے، لیکن وہاں سب برابر دکھیں گے. دنیا میں عمر بڑھتے بڑھتے انسان کی خوبصورتی اور انسان کی طاقت، توانائی سب میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں جو جو دن گزریں گے یوں خوبصورتی بڑھے گی. ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے جھونکے جنتیوں کے چہروں پر لگیں گے، اس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی بڑھ جائے گی. انہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم ذرا اور اپڈیٹ ہو گئے ہیں. ایک ہوا سے میک اپ لگ جائے گا گویا کہ. جب وہ اپنے گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی اوہ تم گئے تو اس سے بہت زوردار لگتے ہو. تو وہ جنتی بھی اپنی بیوی کو کہے گا کہ تم بھی اس سے اچھے لگتے ہو. ایک ایک جنتی کو 70,000 خادم ملیں گے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو جو عورتیں ملیں گی ان کا دوپٹہ اگر آسمان سے زمین، جنت سے زمین پر رکھ دیا جائے ساری دنیا خوشبودار بن جائے. اپنے نبی کے ہاتھوں انشاءاللہ تعالی ہم حوض کوثر پینے کے لیے جب جائیں گے، حوض کوثر پر جائیں گے جام پینے کے لیے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک حوض بنا ہوا ہے اس کے سارے کنارے، دنیا میں تو کوئی بھی اگر تالاب ہے اچھا سا بنا ہوا، اس کی بارڈر بنے گی، کس سے بنے گی؟ زیادہ سے زیادہ گرینائٹ لگا دو بھائی، اس سے اوپر کیا کریں گے؟ تو سونے کی ساری اس کے کنارے بندھے ہوئے ہیں سونے سے. اور ہماری اگر نہر ہے تو اس میں پانی نالی سے نکلتا ہے تو کائی جم جاتی ہے، بدبو پھیلنا شروع ہوتی ہے، بار بار اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، کپور ڈالنا پڑتا ہے. وہاں جو نالی ہوگی اس نالی پر ہیرے جواہرات جنت کے وہاں پڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کی زمین جو ہوگی وہ زعفران کی ہوگی. اور اس سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ نبی کے ہاتھوں علیہ الصلوۃ والسلام جام ملے گا اور اس کو پئیں گے. لیکن اس کے لیے یہ صفات جو ہیں 15 وہ اختیار کرنے پڑیں گے. اور پھر جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا، جنتیوں کا مبارکبادی دیتے ہوئے اور سلام آپس میں. جنتی بھی وہاں جنت میں سلام ہوگا، اس لیے دنیا میں اس کو عام رکھنا چاہیے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تبارک نے 11ویں پارے میں بیان کیا ہے کہ آپس میں جنتی سلام کریں گے. اور جنتیوں کے لیے فرشتوں کی طرف سے بھی سلام ہوگا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ جنت یا فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا، تم پر سلام ہو. آخرت میں جنت میں جو سلام ہوگا وہ السلام سے نہیں ہوگا، سلام سے ہوگا، سین سے ہی شروع ہوگا. اور دنیا میں اس سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے جو سلام علیکم کہے، السلام علیکم کہنا ہوگا. یہ دنیا کی سلام ہے. مردوں کے سامنے سلام پیش کرنے کا طریقہ سلام ہے. زندوں کے سامنے سلام کیا جاتا ہے وہ السلام علیکم سے کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ہوگا جن کی صفت سلام ہے، سلام قولا من رب الرحیم. تو یہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے اور وہاں بڑے اطمینان سے رہنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان صفات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اہم یہ ہے کہ اموات کے بعد ایصال ثواب، ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل، اپنا ذاتی جو عمل ہے وہ بند ہو جاتا ہے، مگر روایت سے پتہ چلتا ہے 3 قسم کے کام جو ہے اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے. اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، اپنے پیچھے کوئی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکے چھوڑ کر گیا ہے، یا نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے. اس لیے
مرنے کے بعد ان کے علاوہ اور اعمال کا اجر بند ہو جاتا ہے۔ ایصال ثواب، مرنے کے پیچھے اپنے رشتہ دار کو یا کسی مومن بھائی کو ثواب پہنچانا، یہ ہم بولتے ہیں سادی زبان میں بولتے ہیں ایصال ثواب، لیکن اس میں ایک بھی لفظ گجراتی کا نہیں ہے، یہ دونوں لفظ عربی ہیں۔ ایصال کا معنی ہے پہنچانا، پہنچانے کا مطلب ہے کہ میرے پاس آئے تو پہنچاؤں نا، میرے پاس ہی نہ آئے تو۔ اس لیے ایصال ثواب کا متفق علیہ طریقہ جس میں کوئی اعتراض نہ ہو وہ یہ ہے سب سے اچھا طریقہ کہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اپنے اعزا اقربا اور رشتہ دار اور اپنے محلے کے لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو کرنا، یہ چاہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے اہل اسلام آنے والے ہیں ان تمام کو میں ایصال ثواب، زندوں کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن پہلے ثواب ہو تو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اب کافی مقدار میں لوگ صحیح رخ پر آ رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ پہلے تو مجالس رکھتی تھی گھروں میں، ابھی ختم رکھا ہے، تو اس میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھر پر بیٹھ کر پورا قرآن پڑھے، پورا قرآن، لیکن اس مجلس میں نہ آئے تو بھی لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ہم نے ختم رکھا ہوا آیا نہیں، اور وہاں آ کر کے کوئی گپ شپ کر دے تو اس سے خوش، ایک حرف نہ پڑے۔ اس لیے ثواب کا پہنچانا اخلاص پر پہلے تو موقوف ہے کہ ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری کے ساتھ کیا جانے والا وہ اس کے لیے بھی اجر کا ذریعہ نہیں ہے۔ جب اس کے پاس اجر کھاتے میں نہیں آیا ہے تو ٹنکی میں پانی نہیں ہے تو نل میں کہاں سے نکلے؟ اس لیے اصل ایصال ثواب کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میری وفات پر اگر لوگ جمع ہو جائیں بالاتفاق، اگر میرے لیے ایصال ثواب کرنا ہو تو بالقصد علیحدہ ہو جائے، ساتھ میں نہ بیٹھے، کتنا تو نے پڑھا کتنا میں نے پڑھا، یہ اچھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جبر کے بغیر، اس میں بھی کوئی جبر کے بغیر کہ میرے اپنے مومن کا حق ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں، تو اس میں بھی اس کو ثواب مل گیا ہے اور ملے گا تو ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ زیادہ اچھا بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے طور پر ایصال ثواب کریں، اور کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ آج ہم کریں گے کسی کو، کل ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے سے اجر پہنچانے کا انتظام کریں گے۔ اس لیے یہ صحیح طریقہ ہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے طور پر لوگوں کو ایصال ثواب کرے۔ مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ مجھے ایسا پہلا موقع مجھے ملا کہ کسی نے مجھے یہ کہا، مجھے زبیر بھائی کا میسج ہے کہ میری طرف سے ساتھیوں کو یہ کہا جائے کہ اپنے طور پر میرے والد کی وفات پر اپنے اپنے طور پر مجھے نہ مسجد میں مجلس لگانی ہے نہ گھر میں لگانی ہے، اللہ ان کو اس پر استقامت دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تو چاہتا ہے لیکن دائیں بائیں کے لوگ بھی بہت زور لگا دیتے ہیں، کبھی بہنیں زور لگاتی ہے، کبھی بہنیں زور لگا دیتے ہیں، کبھی بھائی زور لگاتا ہے، کبھی پڑوسی زور لگاتے ہیں، اللہ ان کو ان پر استقامت دے۔ انہوں نے یہ درخواست کی کہ ساتھیوں کو میری طرف سے یہ گزارش کر دی جائے کہ میرے والد کے لیے کو آپ اپنے اپنے نیک کاموں میں ایصال ثواب میں یاد رکھیں، دعا کر دیں۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحیم المساکین، یا ذا القوة المتین، الہ الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ الہ العالمین ہم سب کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم سب کو عافیت عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین آپ سے آپ کی رضامندی کا سوال کرتے ہیں، مولا کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ الہ العالمین، الہ العالمین اس آزمائش کے ہم حقدار نہیں ہیں، مولا کریم اس آزمائش کے ہم لائق نہیں ہیں، مولا کریم اس وبا کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ تمام اہل اسلام کو
خصوصاً اس وبا سے، اور اپنے تمام عام بندوں کو اس سے بچا لیجیے۔ الہ العالمین اپنی ناراضگی کے مولا کریم اس وبا کو ہم سے دور فرما دیجیے، اس وبا کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ مولا کریم جتنے ہمارے علماء اور ہمارے مقتدا اور ہمارے بزرگان اور عام تمام مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں، ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے بزرگوں کے سایہ کو ہم پر بعافیت دیر تک باقی رکھیے، اور امت مسلمہ کو ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم آئندہ اس وبا کو مولا کریم ہم پر دوبارہ عائد نہ فرمائیے، مولا کریم دوبارہ ہم پر عائد نہ فرمائیے۔ مولا کریم یہ ہواؤں کی لہریں یہ آپ کے کنٹرول میں ہیں، مولا کریم یہ ہواؤں کی لہریں آپ کے اختیار میں ہیں، اور یہ بیماریوں کا آنا اور جانا آپ کے امر سے ہیں، دنیا کا ہر کام آپ کے امر سے ہو رہا ہے۔ مولا کریم ہم آپ کے دربار سے عافیت مانگتے ہیں، تمام اہل اسلام کو خصوصاً عافیت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم تمام اہل اسلام کو خصوصاً عافیت عطا فرما دیجیے، اپنے تمام بندوں کو عافیت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم تیرے جتنے بندے ان بیماریوں میں ایمان کے ساتھ آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما دیجیے۔ مولا کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ مولا کریم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ان کی خزانے غیب سے بہترین کفالت کا انتظام فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے اس درس قرآن کو قبول فرما دیجیے۔ مولا کریم جو خیر اس کے ذریعے سے وجود میں آئی اس کو قبول فرما لیجیے، اس کو ہمارے لیے اور تمام سامعین کے لیے اور امت کے لیے کل قیامت کے میدان میں اس کے اجر کو محفوظ فرما دیجیے۔ مولا کریم ان تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ واقعی میں مولا کریم ہمیں اپنی اولاد کا اور اپنی ازواج کا صحیح معنی میں حق ادا کر کے مولا کریم ان سے اپنے گھر کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک پانے کی ہمیں فکر نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں فکر نصیب فرما دیجیے، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تسبیح اور تلاوت کو، ذکر کو اور تراویح میں آپ کے نام پر کھڑے رہنے کو، مولا کریم آپ کے لیے ہوئے مال کو آپ کی راہ میں آپ کی خاطر خرچ کرنے کو قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم تمام مکاتب قرآنیہ، مدارس عربیہ اور تبلیغی مراکز اور خانقاہوں کو اور دین کی وہ تمام جماعتیں اور جمعیتیں اور تنظیمیں جو آپ کی نظر میں مقبول ہیں، ان تمام کی پوری حفاظت فرما دیجیے، ان کو پہلے سے بہتر طریقے سے آباد فرما دیجیے۔ ہماری مساجد کو اور ہمارے مکاتب قرآنیہ کو اور مدارس عربیہ کو، تبلیغی مراکز کو، خانقاہوں کو پہلے سے بہتر طریقے سے آباد فرما دیجیے۔ مولا کریم اس مسجد کو آباد فرما دیجیے، تمام مساجد کو آباد فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں ایک اور نیک بنا دیجیے۔ مولا کریم ہم مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے، صالحیت اور صلاحیت پیدا فرما دیجیے، ہماری نسلوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مولا کریم اس ملک میں عافیت کے ساتھ رہنا مقدر فرما دیجیے۔ مولا کریم غلط پلان بنانے والے وہ تمام کے تمام کے دماغ بھی آپ کی قبضے قدرت میں ہیں۔ مولا کریم پلان اگرچہ بنتے رہیں، لیکن مولا کریم آپ کا اگر فیصلہ ہم سب کو اپنی نسلوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قرآنی تعلیمات کے ساتھ، قرآنی معاشرے کے ساتھ جینے کا آپ کا اگر فیصلہ ہے، مولا کریم کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ مولا ہم آپ کے دربار میں اپنے لیے اور قیامت تک کے لیے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی سلامتی کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ اور اسلامی تشخصات کے ساتھ اس ملک میں عافیت کے ساتھ جینے کی درخواست کرتے ہیں۔ مولا ہمارے حق میں اس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے اوپر منڈلانے والے بادلوں کو دور فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہیں، ہم اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور ہم سے دعا کی درخواست کرنے والوں کے لیے آپ سے مانگتے ہیں، وہ خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہیں سب کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔